اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس ہرڈلی کالڈ پریس کانفرنس میں ہمارے میجر چینلز تمام موجود ہیں اور ہمارے مایہ ناز تمام کرائم رپورٹرز پنجاب کے لاہور کے تشریف لے کر آئے ہیں۔ میرے دائیں جانب اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان صاحب ہیں اور میرے بائیں جانب ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو چیف منسٹر پنجاب نے بنایا ہے ان کے ہیڈ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں۔ آج کی جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد آپ سے ڈی ویپنائزیشن کیمپین کے سلسلے میں بات کرنا ہے اور اس لاء کے بارے میں بات کرنا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اب سی سی ڈی پنجاب پولیس ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق کرتے شروع کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ کچھ امپاسبل ٹاسک ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں کیے جا سکیں گے۔ کرائم کنٹرول کرنا کسی ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت سارے اسٹرکچرل فلاز ہوں بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی۔ سی ایم صاحبہ نے بہت ساری انویسٹمنٹ پولیس کے اوپر کی جو کہ اربہ روپے میں بنتی ہے، جس میں سے ایک محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بیسٹ آفیسر سہیل ظفر چٹھا صاحب کو جو کہ بڑے بہادر مشہور ہیں ٹیررزم کے خلاف کرائم کنٹرول کے خلاف، ان کو چوز کیا گیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تو اس کی جو تھوڑی سی کارکردگی آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انیشیٹوز ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے کیا لینے ہیں، حکم دیے ہیں، لے چکی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ان کے ویژن کے مطابق عورتوں اور بچوں کو ہم نے کیسے محفوظ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ویپنز کے ذریعے جو کرائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا کام کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے لاہور کے پرانے مایہ ناز 30 سال کے ایکسپیرینس کے میں یہاں موجود ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈراسٹک ریڈکشن ان وائلنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہمارا مقصد تھا، اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن جو سی ایم صاحبہ کی ریڈ لائن ہے اس کو منیمائز کرنا اور پھر الٹیمیٹلی ختم کرنا ہمارا مقصد تھا اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے فری رجسٹریشن کا پروسیس وہی ہے اور یہ 15 کی کالز کی بات کے اوپر میں ڈیٹا کے اوپر بات کروں گا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پرچہ روک کے کوئی برکنگ آف کرائم کر کے منیمائزیشن کر کے کرائم کو کم کیا گیا، ہرگز نہیں۔ 15 کی کالز تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ اس کے اوپر رابری پورے پنجاب میں -70% پلس پہ گئی۔ تمام فیکٹس اینڈ فگرز حاضر ہیں جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس پہ بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس 406 420 ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی، وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ اسٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورسز تھا۔ اب آتے ہیں وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے ڈی ویپنائزیشن کے جہاز جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا
اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائز کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کے ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفے کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں اور ہمارا جو جی خان ہے اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی، اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہیں کوڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیے، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیے اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا، سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔ میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا، 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 2.25 سال سے، اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 15 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 15 کی کال ہے وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا۔ ہمارے 15 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے، آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی، وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں، 27 شہروں کے مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا، جو 144 تحصیلوں کو، جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھی وہ، اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے۔ یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ودن 1 ایئر 1,35,000 اے آئی بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا۔ یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی جان و مال کی، اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا۔ کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے، نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے۔ ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں۔ جو وائلنٹ مرڈر، شوٹنگ کلچر، شوٹر کلچر، نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے، یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33%
کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں. اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں. کوئی سوال پوچھے, کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے. اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے, روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے, ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کے اندر بھائی نے بھائی کو, دوست نے دوست کو قتل کیا, نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا. اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل اسکیم بنائی ہے جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز. اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں, اس کے کیا خط و خال ہیں وہ بتائیں. اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے. اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. CCD سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی. CCD ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی. CCD ایک متوازی, ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے. CCD از اے پارٹ آف پنجاب پولیس. CCD operates under the command of انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس. وہ ہیڈ جن کو CCD ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈکیتی, مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے, یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے, ریپ کے دوران ریپ ہو یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو, جس میں گواہوں کو مار دیا جائے, جس میں وہیکل سنیچنگ, 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے, جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے, اور گینگ ریپ. یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے. اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے, 70% ریڈکشن ان ڈکیتی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے, 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے. پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا. اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا. 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں, جو ڈیٹا شو کرتا ہے. ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے, ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی. جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے, وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے. یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں, CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائیبل فگرز ہیں. 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے. اسی طرح وہیکل سنیچنگ, گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا, اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر, اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے. وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی, اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی. میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈفرینٹ سٹیز کے ساتھ, تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے, مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی. نمبر 1. نمبر 2, ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے. وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں, گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں, ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن, 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے, پسٹل یوز ہوتا ہے, گن کرائم, پسٹل کے زور کے اوپر رابری, ڈکیتی, مرڈر, اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے. نمبر 1, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو
اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے. اس میں دو طرح کا اسلحہ ہے, ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن جو انلیگل غیر قانونی ویپن ہے. غیر قانونی ویپن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا, لوگوں نے دے دیا, ہم نے لائسنسنگ کا ایک معیار بنا دیا, اس کے اوپر کمپیوٹرائز آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں, تو کیا نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا, یہ چوکیداروں کی جو یا سیکورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا؟ یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک, لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے. ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب, یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں, ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ. لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے, اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں, کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی, سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کمپیوٹرائزڈ ہوگا اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا. اس کو 1.5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں, یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1.5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں. یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں, یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں, جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس میں کسٹمز کا عملہ, رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ, جس میں لا والے بھی شامل ہیں, جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں, وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے, بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا, جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ سی ایم صاحبہ نے شروع کیے تھے, جب یہ تمام انیشیٹوز لیے تھے, تو لگتا تھا کہ یہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے, کہیں دفنا سکیں گے, کہیں چھپا سکیں گے, تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے, جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 1.5 ہمارا ان سی ایم صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا, آپ کا گھر والہ اطلاع دے دے گا. اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا, یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. تھینک یو ویری مچ. چاہے میمز بنائیں, چاہے جو مرضی بنائیں, یہ پالیسی سی ایم صاحبہ کی امپلیمنٹ ہوگی اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے. اس سلسلے میں یہاں پہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے درجنوں کے قریب دہشت گردی کے جو حملے پسپا کیے, وہ بغیر پولیس کی ہمت اور ان کے جو بہادری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن کے ممکن نہیں تھے. لیکن اس میں ٹیکنالوجی جو موجودہ حکومت نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں دی, اس نے بھی بڑا فیصلہ کن کردار ادا کیا. اور یوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ود دیز نیو 25,000 پلس انڈکشن, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اس حکومت نے 25,000 سے زیادہ پولیس میں مختلف محکموں میں انڈکشن کی ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تقریباً 20,000 25,000 سے زیادہ پروموشنز اور ہماری انلسٹنگ کا پروسیس ہوا ہے. موٹیویشن اور مورائل پولیس کا بلند رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, چاہے کرائم کنٹرول ہو, چاہے ڈی ویپنائزیشن ہو, اور آپ کے لوگوں کے, بچوں کے, آپ کی عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اوور ٹو یو جی, ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ صاحب. ابھی کچھ دنوں پہلے جو واقعات رونما ہوئے ہیں, اس کے بعد جو قلعتم تنظیم ہے اس کی جانب سے خواتین وزراء کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, جس میں آپ بھی شامل ہیں مردوں میں, اور سی ایم صاحبہ ہیں, اور وہ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, کیسے روکیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات یہ, آج وہ آرگنائزیشن پروسکرائب ہو چکی, اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا. یہ بالکل اس طرح ہی قانون چلے گا جیسے کہ کسی بھی پروسکرائب آرگنائزیشن کے اوپر چلتا ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کسی بندے کو بھی ٹریک اور ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی کرتے ہیں. فورتھ شیڈیول, کنفسکیشن آف پراپرٹیز, اینٹی منی لانڈرنگ, ریڈز, کنفسکیشن آف آرمز, اریسٹ, صرف ابھی 88 پرچے تو ہو چکے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے. تو کسی بندے کو بھی کس طرح بھی آپ لوگوں کی جان و مال پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہارڈن دا اسٹیٹ پالیسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا بھی تحفظ یقینی بنائیں گے,
پاکستان کے شہری جو کہ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں یقین رکھتے ہیں، فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ کے اندر ہمارا ایمان ہے، قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، یہ سب کے لیے مشترکہ بات ہے۔ اور ہم نے جڑاوالا کیس میں بھی پنجاب پولیس میں اسی پولیس نے علماء کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو پروٹیکٹ کر کے دکھایا تھا اگینسٹ آن سلاٹ آف میڈیا۔ تو ہم اون کرتے ہیں اپنی مساجد، مدارس اور تمام ان فرقوں کو جو ہمارے ساتھ تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی فرقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی فرقے کے خلاف کوئی پالیسی نہیں ہے، صرف ایک کلدن تنظیم جس کی 330 مساجد تھیں، جہاں سے جو بھی کام ہوگا وہ اہل سنت اور ہماری امن کمیٹیوں کے ساتھ مل کے ہوگا، اور جہاں تک قانون لاگو کرنا ہے وہ قانون انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے لاگو کریں گے۔ نہ کوئی لیڈی منسٹر ڈر رہی ہے، نہ کوئی میل پولیس آفیسر ڈر رہا ہے، اور جینڈر فری ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی اس مینس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ دوسرا جمعہ تھا آج الحمدللہ، کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی، پہلے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 2 دن، 8 دن یہ روڈ بلاک کرتے تھے۔ کل اسی کمرے میں 56 بچے اور عورتیں اہلیہ آئی ہوئی تھیں ان 12 شہداء کی۔ اب اسی کمرے میں لا کے بٹھا کے آپ کو دکھاؤں گا وہ جو کہ کرپلڈ ہیں، جن کی آنکھوں میں کیل مارے گئے ہیں، ڈنڈوں سے سر کھولے گئے ہیں، بازو اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہٰذا آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے اور ایکشن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ایک ایک کر کے میں کہتا ہوں فراز صاحب، میں کنڈکٹ کر لیتا ہوں، کوئی بندہ بھی نہیں رہ جائے گا۔ فراز صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بات کی ہے کہ کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، ایک ہفتے سے چیف منسٹر صاحبہ جاتی ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، میں نے کہا کسی تھریٹ کا ہم پہ کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے، اور یہ ہم ڈی ویپنائزیشن کے اوپر بھی اگر آ جائیں گے تھوڑا سا آپ جیسے متعلقہ لوگ تو تھوڑی سی آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن آپ بات کیجیے۔ سوال میرا جی یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ پچھلے ایک ہفتے سے جاتی عمرہ سے نہیں نکل رہی، وہ وہیں پہ میٹنگ کر پہلی بات گزارش جی وہ وہیں پہ میٹنگ کر رہی ہے۔ 3 دن پہلے اکاڑا میں جو انہوں نے خطاب کیا ان کو بری پروف جیکٹ پہنائی گئی۔ یہ جو سوال تھا یہ پہلے میں اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جاتی عمرہ کی جو سیکورٹی ہے اس کو دوبارہ اس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میرا ایک اور تو سوال کیا ہے اس میں سے؟ وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ تھریٹ ایک کسی بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی بیسز ہی ان کا ٹیررزم ہے، سمجھ لیجئے۔ ان کے پاس ان کے اوپر 83 کیس ATA کے ہیں، انہوں نے 12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بندوں کو کرپل کیا ہے، پراپرٹی لوٹی ہے، جلائی ہے، ویڈیو آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایسی پروسکرائبڈ ٹیرر بیسڈ آؤٹ فٹ کی وجہ سے سیکیورٹی پیرامیٹرز کو ٹائٹ کیا جانا ضروری ہے، اور اسکروٹنی آف سیکیورٹی کرنا ضروری ہے۔ CM صاحبہ خود تشریف لے کے گئی تھی دوبارہ بھی باہر، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور انہی کی ہمت ہے تو یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی سیکیورٹی ٹارگٹ ہارڈننگ کو آپ بھی اپنی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں نا، تو اس کو قصدانہ نخواستہ اس سے نہ لیا جائے کہ کسی تھریٹ کے اوپر کوئی بزدلی ہے، یہ ٹارگٹ ہارڈننگ ہوتی ہے، ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ جو ویپن جی ویپنس کے اوپر سوال کیجیے۔ ویپن کے اوپر جو سوال ہے، دیکھیے ابھی آپ نے بات کی جی سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا، دیکھیں ہزاروں بینکس ہیں، جیولری شاپس ہیں، پلازے نہیں ہے بالکل، آپ نے سر میرے خیال سے میں نے بڑا لاؤڈ ہو کے احمد فراز صاحب بولا تھا، لیکن چونکہ شاید آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ کم دیتے ہیں۔ ارے بھائی میں نے کہا کب کہا سب کو کرنا پڑے گا، 10 لاکھ لائسنسڈ ویپن ہے، ان سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں، ان کو 15 کے ساتھ لنک ہم کروا رہے ہیں، ان کو پینک بٹن کی ایپ فری میں ہم ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں، ان کو ہم اپنے سیف سٹی کیمراز کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ ہم صرف ان کی بہتر پروٹیکشن کے لیے انہی اسٹیبلشمنٹ کی جن پہ سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان میں کوئی کرمنل ریکارڈ والا تو نہیں۔ ہم یہ بھی ضرور دیکھیں گے ان کی ٹریننگ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ سب کو اسلحہ جمع کرانے کی تو بات ہی نہیں ہوئی، صرف بات ہوئی کہ ایک بندے کے پاس 15 مرڈر ہیں، اور یہ میں بات ASP دیپالپور کے طور پر کہتا ہوں، جب میں نے وہاں جا کے ریکارڈ دیکھا سے 30 سال پہلے تو پتہ چلا کہ جو بندہ اشتہاری ہے اس کا جو ہے وہ بھی اسلحہ تھا۔ اب جب کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کو کمپیوٹرائز کیا اور چیف منسٹر انیشیٹو لے چکی ہیں، تو ایسے بندوں کے ساتھ یہ ہوگا اور ناجائز اسلحہ جمع کرانا پڑے گا، جو نہیں کرائے گا وہ بھگتے گا۔ جی جی جناب بابر صاحب، جی ڈاکٹر جی بتائیے گا کہ سعد رضوی اور انس رضوی کیا گرفتار ہیں؟ اگر گرفتار نہیں ہے تو کب تک گرفتاری ہو جائے گی؟ تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے ان کو بھی ساتھی چھڑانے کے لیے آ جائیں گے، جیسے ہے نا واقعات ہوتے ہیں کہ ساتھی چھڑانے؟ جہاں تک تعلق ہے
ساتھیوں کے چھڑانے کا تو ان کو ساتھی ہی چھڑا کے لے گئے تھے اور وہاں سے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے ہمارے کسٹڈی یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسٹڈی ہونے کا نہیں, وی وانٹ دیم, اور قانون کو ان کو فیس کرنا پڑے گا. اگر وہ قانون کے اپنے آگے پیش کریں گے تو لازمات ان کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا. جی جناب, جناب ایک ایک سارے جناب. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ڈی ویپنائز جی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کا بھی اچھا لائسنس بنوایا, پنجاب کا بھی بنایا ہوا ہے. کون سے لوگ ہیں کہ کیا جن کے پاس 4 لائسنس ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا ایک ہی لائسنس اس کے پاس ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کے پاس لائسنس ہوتا ہے اور اسلحہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے آیا ہوا 12 بور کا. بعض کے اوپر سنگل شاٹ ویپن شکار کی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس ڈیفنس کے لیے کلین کرمنل ریکارڈ اور ٹیکس پیئر تھیفٹ جن کو لائسنس ملتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تو خطرے والی بات ہی کوئی نہیں جس کے پاس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. چاہے اس کے پاس نیشنل اسلحہ ہو تو وہ بھی حکومت ہی ہے نا. یہ یاد رکھیں, یہ ایک ایسا حق نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی طرح کہ آپ پیدا ہو گئے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بننا ہے. یہ ایک پریویلیج ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, اس میں آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کرنی ہے. جب یہ آرگنائزیشن پروسکرائب ہوئی 2021 میں ہوئی, انہوں نے لکھ کے دیا, اس وقت کی حکومت کو لکھ کے دیا کہ ہم بدماشی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ کریں. اسی طرح یہ اسلحہ جو ہے یہ ایک آپ کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے آپ کا کہ آپ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کرمنل ہو. اگر اس کا ایک لائسنس ہوا اور وہ کرمنل ہوا تو نہیں اجازت ہوگی, اور 10 ہوا اور اس کے پاس فیملی کا اسلحہ ہے, شکار کے لیے ہے, لاجک ہے, ریزن ہے, تو اس کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. دیر شوڈ بی نو پینک ان دا جنرل پبلک. جناب میرا سوال مسئلے کے حوالے سے ہے. اس میں جو آج کل ہم نے دیکھا جو لوگ ایکسٹرا گارڈ رکھتے ہیں ان کا موٹو یہی ہے کہ ہماری دشمنی ہے, ہمارے یہاں پر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ان کو ڈر ہے. دوسری بات زیادہ ہے, وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ڈالا کلچر کیا آپ صدق کے دل سے بتانا ہے آپ نے, چاہے بابر ہے چاہے ہمارے سارے آپ پرانے 30 سال کے دوست ہیں, کیا ڈالا کلچر پیچھے کرنے کی سیکیورٹی کے لیے تھا یا ٹیشن کے لیے تھا؟ تو پھر وہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو بتائیے جی اس کا جواب. اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو دشمنیاں ہیں لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہیں تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر دیں, اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپنز کی برانڈشنگ کرنا اور امپیونٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا, دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے, اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. جی یونس بھٹ صاحب جی, یونس بھٹ صاحب سب کا جواب ہوگا. میں بیٹھا ہوں شام تک, سب کو پرومس ہے. پہلے بھٹ صاحب پھر تتلا صاحب پھر آپ دونوں. جناب جی ڈاکٹر صاحب, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ CCD کی دوران بڑی اچھی کارکردگی کے لیے جس طرح انہوں نے کام کیا, لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے کہ ان کی ریکوری ہونی چاہیے. جو ملزمان زمانے مبینہ مقابلہ آزاد ہو رہے ہیں, جس واقعات میں وہ ملوث ہوتے ہیں لوگوں کو ریکوری نہیں مل رہی, لوگوں کا نقصان تو پورا ہونا چاہیے. وہ دوسرا ایک جو اسلحے کا نہایت آدمی مل رہے ہیں, ماشاء اللہ یہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کی فورس میں اضافہ ہوگا, کیونکہ کھانے کی حد تک تو چیزیں آپ کے سامنے جو نہیں کر پائے تو CCD کو یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. تو 2-3 سوال کے حصے ہیں آپ کے. نمبر 1 کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر, میلے ٹھیلے, میچز, سیکیورٹی ڈیوٹیاں, بہت ساری اور چیزیں, عید بقرعید, محرم, نمازیں, سب کچھ کرانا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں 21-35 جو ایک پکچر ہمارا 21واں چیپٹر 35واں جملہ تھا پولیس رولز کا, وہ CIE کی کریشن تھا. اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے OC کیا, CM صاحب نے اس کو CCD بنایا. اس کو جس طرح میں نے کہا متوازی نظام نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ریکوری, تو ہم آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں فگر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, اور ضرور اس پہ لمبا سا اپنا کالم لکھیے گا روزنامہ پاکستان میں کہ ہم نے کتنی ریکوریاں کریں اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جناب تتلا صاحب پھر آگے. تتلا صاحب میں نے ریکویسٹ کی, تتلا صاحب اس کے بعد آگے, پھر آگے.
जनाब बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास 80+ ATA के 30+ नॉन ATA के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हमारी 65 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया, 6 गाड़ियां स्नैच की, 2 थानों पे हमले किए, तकरीबन हमारे 20-22 SMGs जो होती है मेन क्लासेस को वो भी स्नैच की, उसी से हम पे गोलियां चलाई और उसके साथ साथ आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये भी स्नैच की। यहाँ तक कि शादरा टाउन थाना जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियो बनाई हुई है, उन थानों पे, शादरा थाने पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4th शेड्यूल पे और बाकी चीज़ों में डालेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नज़दीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा। जी आगे जनाब, आगे फिर आगे। बहुत शुक्रिया सर, आप काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, इसी बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे दोस्त इकट्ठे हो गए। सर मेरा सवाल ये है कि मजहबी जमात की क्योंकि काबीना से भी मंजूरी मिल चुकी हुई है, ठीक है, सेकेंडली अगले जो माह को उस भी है, ठीक है, काबीना से मंजूरी भी मिल चुकी है, अगले महीने वो उस भी आते हैं। आया कि वो रास्ता जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ एक साइड का वो भी खोल देंगे और दूसरा उस होने देंगे या नहीं? और आखिरी मेरा छोटा सा सवाल है कि गुज़श्ता 10 सालों में पतंगबाजी से, मैं पहले सवाल का पहले जवाब दे दूं फिर पतंगबाजी पे आते हैं। तो ये दोनों सवालों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्योंकि फ़र्क है, तो लिहाजा उस हिसाब से देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है किसी ऑर्गेनाइजेशन के उसके प्रोस्क्रिप्शन हो चुकी, उसकी आड़ में किसी को सियासत की इजाज़त नहीं है। किसी मस्जिद, किसी फ़िरके, किसी मजहबी त्यौहार के कतन भी पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट खिलाफ नहीं। मजहबी बिलीफ की इजाज़त है। मैंने पहले भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास अजमत है वो सबके लिए बराबर है, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है। लेकिन इसका ठेकेदार बन के किसी रिलीजियस फंक्शन को इस्तेमाल करें, जत्थे बनाएं, हमले करें, ना पहले इजाज़त थी, हमने करके दिखा दिया, ना आगे होगी। अब पतंगबाजी पे आइए। सर गुज़श्ता 10 सालों में 18 अफराद की जाने गई हैं, 80 अफराद जख्मी हुए हैं, टोटल 98 इंसिडेंट हुए पूरे पंजाब में। सर बसंत का भी कहा गया था कैंसिल होगी क्योंकि ये इशू हुआ पतंग वाला और दूसरा काला जाता। अब इसको रोकने के लिए पतंगबाजी को क्या हिकमत अमली पंजाब जो पुलिस इख्तियार, जब आप भी थे इधर ही, मैं भी इधर SP था, 54 जाने चली गई थी एक बसंत के ऊपर। बसंत तो नहीं हो रही, ठीक है। पतंगबाजी के खिलाफ जितना एक्शन है हम आपसे डेटा भी शेयर करते हैं और बड़ा जनरलाइज्ड हुआ। इक्का दुक्का वाक़यात को हम बैक ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। या फैसलाबाद में हुआ, CM साहब तशरीफ लेके गई थी, हमने उनको बंदों को बैक ट्रैक करके अरेस्ट किया और अब सेफ सिटीज कैमरास और उसके जरिए हम उसको कर भी लेते हैं। जी उसके बाद अब आप लाइसेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक लाइसेंस जो है वो फाकी हुकूमत जारी ये करता सवाल है, पूछ चुके हैं। एक लाइसेंस जो है वो सूबाई हुकूमत जारी करता है। तो क्योंकि हम सूबे की बात कर रहे हैं, तो क्या जो लाइसेंस फाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए हैं, जिन्हें ऑल पाकिस्तान लाइसेंस जो है वो बोला जाता है, तो एक बंदा जो है वो कराची से लाइसेंस बनवाता है, इस्लामाबाद से लाइसेंस बनवाता है या पेशावर से लाइसेंस बनवाता है, तो क्या वो लाइसेंसेस जो हैं वो? ये सवाल पहले भाई अबान साहब पूछ चुके हैं, रियाज अबान साहब। रियाज अबान साहब के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली ये ममनुआ बोर का इख्तियार है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा और फेडरल गवर्नमेंट को जहां हम समझेंगे डी वेपनाइजेशन के सिलसिले में उसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो कैंसिल कराएंगे। सिर्फ इतना सा इसका जवाब पहले मैं दे चुका। जी जनाब आपका, फिर सही साहब का। अच्छा सर, पुलिस जो है CCD जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लाहौर में भी, पूरे पंजाब में भी। कच्चे में थोड़ा सा आ जाएंगे, कच्चे के जो डाकू हैं उनका जब दिल करता है वो जिस शहर से चाहते हैं पंजाब के बंदे को अगवा करके ले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, किसी शहर से अगवा नहीं हुआ। ज़्यादातर जो मेन लैंड से गए हैं ना वो गए हैं हनी ट्रैप पे से। हनी ट्रैप का मतलब ये होता है कि वो टेलीफोन किया, ट्रैक्टर सस्ता है, शादी का रिश्ता है, एक शरीफ आदमी को फ़ोन किया जी इमाम मस्जिद की नौकरी अवेलेबल है, एल्योर करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उसके लिए भी हमने बॉर्डर के ऊपर जो जाने वाले पंजाब से सिंध को रस्ते हैं बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और हमने उनको बताया है, अवेयरनेस दी है कि उस पर ना जाएं। रहमिया खान, राजनपुर, यस ये वो सीज़न है जिसमें ये राइज करता है वाटर। ट्रेन आपका दुश्मन है 50 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर। हमने उसके लिए डिफेंसिव मोर्चे भी बनाए हैं, वहाँ पे भी थर्मल ड्रोन दिए हैं, एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए, CCD के भी, राजनपुर और रहमिया के DPO रहे। ओवर टू यू जी इसके जवाब में कि हम ये एक्शन जो है इस सीज़न में कब करते हैं और क्यों करते हैं। कच्चा इस वक्त हमारे लिए एक जो टू डू लिस्ट है उसके ऊपर नंबर 1 पे है। कच्चे के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है वो यूजुअली विंटर होता है। कुछ इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं और टाइमिंग वो यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती।
فار دی سکسیس آف آور انٹینڈیڈ آپریشن. جب آپریشن سٹارٹ کریں گے، کب کریں گے، کس طرح کریں گے، آپ سے ڈیٹیل شیئر کریں گے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے پلانز کو شیئر کرنے کا مطلب ہے ہم اپنے ٹارگٹ کو ہارڈ کر بیٹھیں گے. میں نے ریکویسٹ کی تھی صحیح صاحب وعدہ. کس کے؟ میں نے کب کہا کہ نہیں ملے؟ رائٹ مینجمنٹ کے تو ابھی کام شروع ہے. میں پہلے سوال کا جواب پہلے، پھر دوسرا سوال بعد میں، پھر شیخ صاحب اس کے بعد. اچھا جی، پہلے تو جناب بات یہ ہے کہ آر ایم پی کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے نا، وہ ہے اس وقت جو موجود تھی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی کے علاوہ 1800، اور ہمیں جو ٹوٹل اسٹرینتھ چاہیے تھی وہ تھی 11,000 پلس. تو آر ایم پی کا اسد ڈی اے جی خود موقع پہ تھا، خود اس نے کام کیا، خود لیڈ کیا. ویڈیو میں آپ سے شیئر کر لوں گا، لہٰذا کامیاب رہا. جہاں تک تعلق ہے کہ صرف آر ایم پی جاتی ہے، پاسبل نہیں. یہ ایڈ آنز ہوتے ہیں. مین کام ڈسٹرکٹ پولیس کا ہوتا ہے. کیوں زیادہ پولیس بلائی گئی؟ اس میں سے زیادہ پولیس بلائی گئی کہ سائڈوں سے آ کے جو گھیرتے تھے وہ نہ ہو. اس میں ہم الحمدللہ کامیاب رہے. لہٰذا آر ایم پی کے اب ایکوپمنٹ آنا شروع ہے، گاڑیاں آنی شروع ہے. یہ سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے. ان کا دل گردہ ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے اور ہمت کے ساتھ پولیس کو اس میں پرووائڈ کیا. اب آئیے اگلے سوال پہ. سر اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹرائی سی سی بھی کام کر رہی ہے، ہم ٹرائی دیتے ہیں، کام کر رہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم نیگیٹو چل رہے ہیں. اور بڑے بھائی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہیں کہ صبح کریں تو صبح ہو جائے. سر اسی طرح پولیس کو بھی چاہیے کہ جب ایگزامینیشن ہوتی ہے تو پہلے آپ کے افسران، آپ کے سارا جو اسٹاف ہے اس کی چیکنگ ہو، اس کے بعد جو مسئلہ ہو جانا ہے اس کے بعد آپ کریں. آپ کے جتنے سرکاری ملازمین کے پاس اسلحہ ہے، ابھی بھی بہت سارے افسران جو ہیں اور اسی طرح لوگوں کو لے کے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کے 2 حصے ہیں اس کے اندر. دیکھیے، میں ٹریفک لائسنس والوں کو بھی کہتا ہوں میں مانتا تب ہوں جب آپ پولیس والے کا بھی چلان کریں. سمپل سی بات. وہی تعلق یہاں پہ چلے گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم پولیس کے خلاف ایکشن لیں گے، تو جو اس اسکیم کے اندر پولیس والوں کو اختیار ہوگا لائسنس کا، وہ کیسے استعمال ہوگا، اور جو اسلحہ ڈپازٹ کیا جائے گا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ، ان دونوں پہ ہم نے اس لاء میں مکمل توجہ رکھی ہے. جی آگے جناب. پہلے سر آپ، پھر آپ. بہت اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ. ایک ہوتا ہے اے سی سی، ایک ہوتا ہے پروف آف ریزیڈنس کارڈ، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہوتے ہیں کمپلیکس کیسز میں شادی ہو گئی. ان تینوں کیسز کو الگ کیا جا رہا ہے. ویزا اوور اسٹے اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے تمام چیزوں میں فیصلہ کیا کہ تمام غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف یہ آپریشن ہے. قطعاً نہ سمجھا جائے کہ اس طرح ایک کمیونٹی کے خلاف ہے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے، جو کمپلیکس کیسز ہیں وہ کیس ٹو کیس ڈیل ہوتا ہے، کمپلیکس کیسز. اس کے علاوہ وہ جن کے جعلی شناختی کارڈ ہیں یا جن نے فراڈنٹلی اٹینڈ شناختی کارڈ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ مکمل کام کر رہا ہے. ایک ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. عورتیں اور بچوں کی طرف رجسٹرنس سی ایم صاحبہ نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ ہولڈنگ سینٹر میں، اور باقاعدہ تمام ڈی پی اوز کی میٹنگ میں کہا ہے، ابھی کی ہے 2 دن پہلے، کہ تمام خواتین اور بچوں کے رائٹس کا خیال بھی رکھا جائے گا، عزت نفس بھی مینٹین کی جائے گی، اور ہم تھوڑے سے پہلے سے زیادہ ویل ٹرینڈ ہے. جناب اب آپ کا معصومانہ سوال. سر T90 یہ ایئر کے علاقے میں احمد نامی شہری کا بڑا کیا گیا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی. اس کے غصہ کا یہ کہنا ہے کہ قتل کرنے والا لیگی رہنما کا رشتہ دار ہے، اس لیے پولیس اس کو گرفتار کیا ہے. پہلا سوال. اچھا، اس کا پہلے میں جواب دوں. لیگی رہنما کا رشتہ دار وہ بھی لیگی رہنما تھے پنڈی میں، جن کو قتل کا پرچہ ہوا، اسی سی ایم صاحبہ کے آتے ہوا سی ایم صاحبہ نے گرفتار کیا. وہ بھی لیگی رہنما تھا جس نے سب انسپیکٹر کو تھپڑ مارا، اس نے معافی مانگی، وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی. وہ بھی لیگی رہنما ہے جو ابھی ایم پی اے ہے، جس کے خلاف ابھی قانونی کارروائی 2 دن پہلے سی ایم صاحبہ نے کروائی ہے. اور یہ لیگی رہنما کا جو بھائی کا بیٹا ہے، جو آپ احمد جاوید کی بات کر رہے ہیں، وہ جو مرڈر ہوا ہے وہ ضمانت پر ہے. فوری طور پہ نام PNIL میں ڈالا گیا، ملک سے نہیں جانے دیا گیا. کل بھی شام میں تفتیش ہوا، اور میں یقینی بناتا ہوں کہ یہ کیٹیگوریکلی سمجھ لیں کہ سی سی پی او ذیشان صاحب کے زیر قیادت جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے، انتہائی انصاف کے ساتھ کام کریں گے. ویڈیو میں ہر چیز واضح ہے، کامن انٹینشن اور 109 اور فائر کس کا، یہ تمام چیزیں مثل میں لکھی جائیں گی اور عدالت میں پیش کی جائیں گی.
ایک دفعہ بھی کسی لیگی رہنما نے انڈائریکٹلی بھی مجھے فون کر کے پوچھا تک نہیں اس چیز کا. دوسرا سوال, اس کو آن کر لیں. اچھا سوری, نہیں یہ نہیں, مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ دشمن دار جو ہے یہاں پہ دشمنی کے کھاتے میں 14 گن مین لے کے نہ چلے, اتنا پیسے والا ہے تو وہاں جائے. اور آپ سارے ایکسپیرینسڈ ہیں, کیا یہ نہیں ہوتا کہ صلح ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے تمام رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, کیا ڈی پی اوز ڈی سیز مل کے صلح نہیں کرواتے رہے 6 8 10 کیسز میں, اور کیا اس کا فائدہ نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کا مذہب جس کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ اعتقاد ہے, سارا کچھ ہے, وہ مذہب اس کی اجازت؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنا پیسہ ہے کہ برانڈشنگ کرنی ہے تو بھائی برانڈشنگ نہیں, باہر چلے جاؤ. یہ مقصد ہے, یہ نہیں کہ دشمنی والا باہر چلا جائے. مقصد یہ کہ برانڈشنگ کی اجازت نہیں ہے. جناب آپ جی اس کے سلسلے میں ہم نے یہ بات کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. بڑی باتیں ہوئیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہوئیں. پولیس اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے, میں نے ہمیشہ کہا ہے پولیس اختیار رکھتی ہے اور کرتی ہے کہ وہ گولی کا جواب گولی سے دے, لیکن ہم سننے والے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, مزید خدمت سے, مزید صبر سے دیتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے احمد فراز صاحب, جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قانون کا مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا, اس کے لیے ایک ملک میں قانون ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق جو ایف آئی اے ہے وہ بھی تفتیش کر سکتی ہے اور ہم ہر قسم کی اسکروٹنی کے لیے حاضر ہیں. لیکن کسی بھی ایسے سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے ہم اس حکومت میں, جس میں سی ایم صاحبہ مکمل طور پر کہہ چکی ہے اس کو ویپن فری کرنا ہے, بدماشوں, گنڈوں, انڈر ورلڈ اور منشیات فروشوں اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ پہلے وہ سوال پھر تیسری بار دوبارہ. جناب آپ کافی دیر سے اپنا موبائل لے کے آن کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایل پی کے جو کارکنان تھے یہ غریب محلوں میں سے لوگوں کو لالچ دے کر بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور وہ بچے آج بھی اپنے گھروں کی جانب واپس آ گئے ہیں؟ ان والدین کے لیے کیا میسج دیں گے جن کے بچے جو ہے وہ پی ایل پی کے ساتھ گئے تھے لیکن اب واپس آ گئے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے, پہلے سوال کا جواب دے دیں. ایک چیز ہوتی ہے کامن انٹینشن. جب 6 بندے جائیں اور ان میں سے فیصلہ کر کے جائیں کام کرنا ہے, جس کی ویڈیوز موجود ہوں, اور ان میں سے ایک قتل کر دے تو کامن انٹینشن سب پہ لگتی ہے. ہاں, ناجائز کسی کو تنگ کرنا, کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرنا, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی, لیکن قانون اپنا راستہ خود لے گا. تو آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, چائے البتہ آپ کے لیے حاضر ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.